بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر منور حسین آپ کی خدمت میں موجود ہیں۔ میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر قندیل عباس۔ ڈاکٹر قندیل عباس نیشنل انٹرنیشنل میڈیا پہ آپ کو بات کرتے نظر آتے ہیں، مڈل ایسٹ اور ایسوسیٹ پروفیسر ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے، قائد اعظم یونیورسٹی۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، مڈل ایسٹ بڑا امپورٹنٹ ہے بیکاز آئل ریسورسز کی وجہ سے، اور پھر اس کی ایک اہمیت تو نظر آتی ہے بہرحال بین الاقوامی سیاست میں۔ ہم نے سیریا کی رجیم کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا، گرتے دیکھا، اس کے بعد مڈل ایسٹ کا نقشہ کیا بنتے نظر آ رہا ہے، اسپیشلی سیاست کے حوالے سے یہ کس طرف جا رہی ہے بات؟ جی بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے بڑی بے یقینی کی ایک کیفیت نظر آ رہی ہے، کیونکہ فلسطین کے جو کرائسس تھے، یعنی غزہ میں جو کچھ ہوا، اس کے 15 مہینے گزرنے کے باوجود جو آبجیکٹیو اسرائیل اچیو کرنا چاہ رہا تھا وہاں سے وہ ابھی تک اچیو نہیں کر سکا، کیونکہ جو اسرائیل کے زائنسٹ وہاں پر گرفتار کیے تھے حماس نے، وہ ابھی تک ان کے قبضے میں، اور پوری کی پوری طاقت سے استعمال کرنے کے باوجود بھی وہ ان کو آزاد نہیں کرا سکا، اور آخر میں ان کو ڈائیلاگ کے ذریعے اور گیو اینڈ ٹیک کی بیس پر ہی بات چل رہی ہے کہ آزاد کرا سکتے ہیں۔ حماس کی طرف سے بڑا سخت ریزسٹ کیا جا رہا ہے، قطر میں، امریکہ نے، ایجپٹ نے، انہوں نے بڑا پریشر ڈالا قطر کے حماس کے اوپر، لیکن ان کی اپنی جو ڈیمانڈز ہیں وہ اس کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ پوری نہیں ہوتی اس وقت تک گرفتار کیے گئے زائنسٹ جو ان کو وہ نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی آبجیکٹیو جو اچیو کرنا چاہ رہے تھے اسرائیلیز اور امریکنز مڈل ایسٹ کے اندر، وہ کر نہیں پائے۔ اسی طرح سیریا میں جو رجیم چینج ہوا ہے، اس نے بھی بڑی ایک عجیب سی کیفیت پیدا کر دی ہے، کیونکہ ٹریک تو یہ تھا کہ ایران کے لیے ایک ایسی دلدل کریٹ کی جائے کہ بشار اسد کے ہٹنے کے بعد ایران یہاں پہ فائٹ بیک کرنے کے لیے جب آئے گا تو ایران کے جتنے پارٹنرز ہیں، وہ حزب اللہ ہو، ہوتیز ہوں، یا عراقی پاپولر موبلائزیشن یونٹس ہوں، یہ بھی سیریا میں آ جائیں گے۔ لیکن ایران چونکہ نہیں آیا تو اب صورتحال ایسی ہے کہ وہاں پہ جو ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں، اب ان کے اندر بھی یونٹی نہیں بن پا رہی، اور پھر جو ایکسپیکٹیشن یورپ اور امریکہ کو ہے کہ وہاں پر جمہوریت آئے، اب جن کے سر کی قیمت انہوں نے کروڑوں ڈالر لگائی ہوئی تھی، ان کے ذریعے دیکھیں وہ کیسی جمہوریت لانا چاہ رہے ہیں۔ محمد جولانی جو ہے اس نے اناؤنس کر دیا کہ کم از کم 4 سال تک تو الیکشن نہیں ہو سکتے، الیکشنز وہاں پہ جب نہیں ہوں گے تو پھر کون سی جمہوریت ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ اس کے بھی بڑے ایک نیگیٹو امپیکٹ جائے گا ٹرکی کے اوپر اور اسرائیل کے اوپر بھی۔ ابھی تک جو لوکل پاپولیشن ہے سیریا کی، وہ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اپنائے ہوئے ہے، وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ بشار اسد کے ہٹنے کے بعد یہ نئی حکومت اپنے آپ کو کیسے سیٹل کرتی ہے اور کیسے عوام کے مسائل کو حل کرتی ہے، یعنی ایک بے یقینی کی کیفیت ہے۔ تیسرا مسئلہ ایران کا ہے کہ جو ایران سے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایران بالکل آئسولیٹ ہو جائے گا، ایران نے بڑی بھرپور انداز میں اپنی فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں، اور یہ فوجی مشقیں بڑی طویل ہوں گی، اور ایران کا نیا سال شروع ہوتا ہے 21 مارچ سے، جس کو نوروز وہ کہتے ہیں، اس وقت تک یہ جاری رہیں گی۔ اور اس سے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ایران بھی اپنی نئی تیاریوں میں ہے، اور اگر کسی قسم کی بھی ایران کے خلاف کوئی مزید کارروائی ہوتی ہے تو ایران اس کے لیے اپنے آپ کو بھرپور انداز میں تیار کر رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا، لیکن چونکہ اس وقت ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ سیریا کی حکومت گرنے کے بعد کہا یہ جا رہا تھا کہ، بلکہ اسرائیل کی طرف سے، نیتنیاہو کی طرف سے یہ دعویٰ تھا اور کلیم اس نے بارہا یہ کیا کہ ہم اب ایران کے اوپر فوکس کریں گے، حملہ کریں گے۔ ٹرمپ انتظامیہ بھی آ رہی ہے، اور امریکہ کی طرف سے یہ خبر بھی ہمیں سنائی دے رہی تھی کہ غالباً ایران کوئی 18 گھنٹوں میں حملہ کر دے گا اسرائیل کے اوپر۔ تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اب مڈل ایسٹ میں، جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایران کے انفلوئنس کو دھکا دینے کے لیے، کم کرنے کے لیے سیریا کے بعد وہ کوئی کاوش آپ کو نظر آئے گی؟ بہرحال سیریا کی حکومت کا تبدیل ہونا بہرحال ایران کے لیے ایک دھچکا تو ہے۔ بالکل میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ بشار اسد کا ڈکلائن جو ہے، اس سے ایران کے لیے ایک سیٹ بیک تو آیا ہے، لیکن آپ یہ مت بھولیں کہ سیریا میں ایران کا کوئی آئیڈیالوجیکل انفلوئنس نہیں تھا۔ یعنی سیریا میں نہ تو شیعہ پاپولیشن ہے کوئی کنسیڈریبل،
نہ کوئی ایسی اور پاپولیشن یا ایسا پولیٹیکل کوئی گروپ یا ریولوشنری مائنڈ کا کوئی گروپ ہے کہ جو پرو ایرانی گروپ کنسیڈر کیا جا سکے. یعنی اس وقت سیریا کے اندر کسی گروپ کو بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ پرو ایران گروپ ہے یا ایران کا پارٹنر بن سکتا ہے. اصل ایران کے جو رول تھا سیریا کا وہ ایک ایز اے سپلائی لائن تھا, لاجسٹک سپورٹ مل رہی تھی. جو پارٹنرز ہیں, جو آئیڈیالوجیکل سملیرٹیز ہیں وہ حزب اللہ کی ہیں, ہوتیز کی ہیں, حشد الشعبی یا پاپولر موبلائزیشن یونٹس کی ہے, حماس کی ہے, جہاد اسلامی کی ہے, یہ تو ان کے پارٹنرز ہیں. لیکن سیریا میں صرف میں سمجھتا ہوں کہ جو نیٹ ورک ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوا, ریزسٹنس نیٹ ورک جس کو کہتے ہیں یا ایکسیس آف ریزسٹنس کہتے ہیں, بلکہ ان کی ایک سپلائی لائن میں ضرور ایک پرابلم آئی ہے. لیکن اس پرابلم سے پہلے میں عموماً یہ کہتا ہوں کہ ایران یہ پریڈکٹ کر رہا تھا کہ اس طرح کا سپلائی لائن میں ڈسٹربنس آ سکتی ہے, تو انہوں نے اس کے آنے سے پہلے اپنے پارٹنرز کو اتنا انڈیپینڈنٹ کر دیا تھا کہ وہ انڈیجنس لیول پہ اب بہت سی چیزیں خود پروڈیوس کر رہے ہیں اور اپنے زور بازو پہ بھروسہ کر رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں 15 ماہ سے اگر حماس لڑ رہی ہے اور ایک بلاکٹ کی کیفیت ہے, لیکن ابھی تک وہ راکٹ فائر کر رہے ہیں اپنے ایریا میں سے. اسی طرح ہوتیز کو دیکھ لیں, وہ سپر سونک میزائلز ابھی تک وہ وہاں سے فائر کر رہے ہیں. عراق میں حشد الشعبی کے بارے میں ابھی بڑا سخت ایک پریشر آ رہا ہے, اور پچھلے چند دنوں سے کچھ میٹنگز ہوئی ہیں جس میں دھمکی دی گئی ہے عراق کو کہ حشد الشعبی کو وہ ختم کرے, اور اس کے لیے اسرائیل نے کچھ ایسے ٹارگٹس بھی مشخص کیے ہیں کہ عراق میں شاید وہ ان کو ہٹ کرے گا, اور اس نے کنڈیشن یہ رکھی ہے عراقی حکومت کے سامنے کہ حشد الشعبی کو ڈیزالو کر دیں. امریکہ اس میں شامل ہو کر وہ ایک اور تجویز لے کر آیا ہے کہ اگر حشد الشعبی کو آپ ختم نہیں کرنا چاہتے, کم از کم اس کو جو عراق کی نیشنل آرمی ہے اس کا حصہ بنا دیں. یعنی اس میں بھی اصل بات یہی ہے کہ جو حشد الشعبی ہے وہ اپنے آبجیکٹیو سے ہٹ جائے. لیکن عراقی عوام میں, عراقی پولیٹیکل لیڈرشپ میں ایک ریئلائزیشن موجود ہے کہ اگر حشد الشعبی کو وہ ختم کرتے ہیں تو یہاں پر بھی دہشت گرد ایک دفعہ دوبارہ آ سکتے ہیں, اور یہاں پر پھر جیسے سیریا میں انہوں نے سر اٹھایا, عراق میں بھی سر اٹھا سکتے ہیں, اور یہاں پہ اسپیشل فورسز کا ایک درجہ حاصل ہے حشد الشعبی کو. تو اس لیے میرا خیال ہے عراقی عوام کی ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ ریٹین کرنا چاہتے ہیں حشد الشعبی کو. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ریزسٹنس بلاک ہے یا ایکسیس آف ریزسٹنس ہے وہ انٹیکٹ ہے اسٹل. ایران بھی اس میں اپنے آپ کو دوبارہ سے ریوائول کی طرف لے کے جا رہا ہے. انہوں نے اپنی ملٹری ایکسرسائزز شروع کر دی ہیں اور اپنی نیٹ ورکنگ کو ریویو کر کے وہ پھر انٹیکٹ کر رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اگر امریکہ یا اسرائیل کی طرف سے مزید کوئی ایڈونچر ہوتا ہے تو اس دفعہ پورے خطے کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا, کیونکہ ایران اس کو اپنے لیے ایک ڈسیسو سٹیج سمجھتا ہے. وہ اپنے پارٹنرز کو بھی لانچ کر سکتا ہے اور خود بھی فل فلیج لانچ ہو کر اپنے جو اینیمیز ہیں یا تھریٹس ہیں اس کو کاؤنٹر کرے گا. ڈاکٹر صاحب آخری اور مختصر جواب چاہوں گا, کائنڈلی فرمائیے گا, پریزیڈنٹ ٹرمپ 20 تاریخ کو لینے جا رہے ہیں چارج وائٹ ہاؤس کے اندر, باقی ہفتہ رہ گئے. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاس اینجلس کے اندر جو آگ نے لپیٹ میں لیا تقریباً $150 ارب کا نقصان ہے, 35 ارب